اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ المائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اس موضوع پہ انشاءاللہ آج ہم جس آیت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 ہے۔ سورۃ المائدہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر وعدوں کی پاسداری، وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ لہذا شریعت اسلامی میں وعدے کی اہمیت کیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اہمیت کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی، مزید یہ کہ وعدوں کے مختلف اقسام، مختلف نوعیتیں کون کون سی ہیں، اور پھر اگر وعدوں کو پورا نہیں کیا جا رہا ہو تو یہ کس بات کی علامت ہے، معاشرے کا استحکام ان وعدوں کی پاسداری کے حوالے سے کیوں کر معاشرہ جو ہے کیوں کر بہتر ہو سکتا ہے، انشاءاللہ یہ ہے وہ موضوع جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں مختلف صیغوں میں انسانوں سے خطاب فرمایا، کہیں باقاعدہ الفاظ ہی یا ایھا الناس ہے، اے لوگو اے انسانوں، کہیں یا ایھا الناس، کہیں یا ایھا الانسان، اور کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ آیا۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ قرآن حکیم کے وہ مقامات جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے اور ان کو کچھ اوامر اور نواہی دیے ہیں، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ لہذا ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے معاہدوں کو، اپنے وعدوں کو، اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو۔ یہ آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ بالکل معلوم ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، پورا واقعہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بشارت ہوئی خواب میں کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، اور آپ نے صحابہ کرام کو جب یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی خوش ہوئے، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام 6 ہجری میں تقریباً 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرے کی نیت سے احرام کی حالت میں مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں تو مشرکین عرب کو، مشرکین مکہ کو خاص طور پر اس بات کا احساس ہوا کہ اگر محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھی یہاں پر عمرے کی نیت سے آ گئے اور عمرہ کر کے چلے گئے تو یہ بات تو ان کے لیے بہت زیادہ گویا شرمندگی کا باعث بن جائے گی کہ مسلمان یہاں کیسے آئے، قبضہ تو وہاں پر مشرکین مکہ کا تھا۔ لیکن انہی کے تمدن کے اعتبار سے اور انہی کے بنائے ہوئے قوانین کے اعتبار سے یہ بات بڑی افسوسناک بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مکے آئے احرام کی حالت میں اور اس کو مکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے، بیت اللہ شریف میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ لہٰذا بہرحال یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر ان کو عمرہ کرنے دیا گیا تو شرمندگی ہوگی پورے عرب میں، اور نہ کرنے دیا جائے تو اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے اعتبار سے کہ جو بیت اللہ شریف کا حق ہے کہ یہاں پر لوگوں کو آنے دیا جائے، اور ظاہری بات ہے کہ اہل عرب اس پر عمل کرتے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ لہذا صلح حدیبیہ ہوئی
اور صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جو ہے وہ صلح کی۔ اب جب یہ صلح ہو گئی اور اس پہ باقاعدہ گویا ایگریمنٹ ہو گیا، کوئی معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے، تو کچھ لوگوں کو اس حوالے سے اندیشہ تھا کہ شاید یہ صلح مکمل طور پر اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، لہذا رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس صلح کی پاسداری کرنے، معاہدوں اور عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر معاشرتی احکامات دیے ہیں، اس میں خاص طور پر یہ حکم آیا وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اپنے عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، یقیناً یہ جو عہد ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن خاص طور پر۔ لہذا سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت مبارکہ آیت نمبر 34 ہے جس میں اس عہد کی پاسداری کا حکم دیا گیا۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، یہ معاہدوں کو، وعدوں کو، قول و قرار کو، ان کو پورا کرنے کا حکم ہے جو کہ دیا گیا۔ یہ بات اس سے پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ شریعت اسلامی میں جو اوامر ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ گویا ایک کافرانہ روش ہے جو کہ اختیار کرتا ہے، ایک نافرمانی کا معاملہ ہے جو کہ وہ کر رہا ہے۔ لہذا قرآن حکیم بار بار اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نیکی کا اور تقوی کا عظیم تر ایک تصور پیش کیا ہے، اس میں بھی اہل ایمان کی صفات، اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ صفات ہیں ان میں سے بیان کی گئیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے معاہدوں کو وفا کرنے والے ہیں، پورا کرنے والے ہیں۔ اِذَا عَاهَدُوا، جب خاص طور پر باہمی معاہدہ کر لیں، آپس میں قول و قرار ہو جائے، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، اب ان معاہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بہرحال سورۃ المائدہ کی پہلی آیت مبارکہ تمدن اور معاشرتی اعتبار سے انتہائی اہم حکم لے کر نازل ہوئی کہ مسلمانوں کا اب جو معاشرہ قائم ہو رہا ہے، اسلامی معاشرہ جس کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس میں خاص طور پر اس کا استحکام، اس کی مضبوطی، اس کی ترقی اس بات پر منحصر ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی معاہدات ہیں، اس کی مختلف قسمیں بھی ہو سکتی ہیں جو انشاءاللہ ابھی آئندہ بیان ہوگی، ان سب کی پاسداری کا جو ہے وہ عہد کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کلم خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا ہو، ہمیں کوئی واعظ و نصیحت کی ہو، مگر یہ کہ آپ نے یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اپنے خطاب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر و بیشتر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں، جس میں وعدے کی پاسداری نہیں، جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا نہیں، ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اور اس شخص میں کوئی ایمان ہی نہیں، اس کے ایمان کی کوئی حقیقت ہی نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو۔ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ گویا اس اعتبار سے تیسری بات یہ آئی کہ وعدوں کو پورا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اللہ پاک نے فرمایا اپنے عقدوں کو، اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اسی کو حکم دیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس حوالے سے توجہ دلائی، لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو۔ لہذا محترم ناظرین، اس حوالے سے ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا وعدوں کی پاسداری کے حوالے سے ہمارا معاملہ بھی ویسا ہی ہے جیسے شریعت اسلامی چاہتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کی برعکس کیفیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامات بیان فرمائی ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں 3 علامات اور ایک میں 4 بیان فرمائی۔ پہلی حدیث اس حوالے سے آیت المنافقی ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی جب بات کرے جھوٹ بولے، دوسری نشانی جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، تیسری نشانی کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ لہذا اس اعتبار سے وعدے کی خلاف ورزی یہ منافقت کی علامت ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طرح کے نفاق سے محفوظ فرما دے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا بنا دے۔ محترم ناظرین، ابھی ہم وقفہ لے رہے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ معاہدوں کی یا وعدوں کی اور کانٹریکٹس کی اور عقود کی جو مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جو لوگ بھی رہ جاتے ہیں تعلیم سے محروم، ہر دور میں پیچھے ہیں وہ، ہر عہد میں مظلوم۔ آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے نام؟ سب سے پہلے جہیز کی لعنت کو ختم کر۔ اسلامی شریعت میں جہیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نصیحت آمیز، حقیقت سے لبریز، عورت کو مغربی تہذیب نے برہنہ کرنے کی کوشش کی۔ پردہ رکاوٹ ہے بے حیائی کے راستے۔ میڈیا نے عورت کو صرف ایک تماشا بنا دیا ہے۔ گفتگو جو آپ کو آپ کی تاریخ سے جوڑ دے، معاشرے اور سماج میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے ملکی سیاست میں حصہ لیں۔ علم جس سے آپ ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اسلام نے ہم کو ایک لائحہ عمل دیا ہے، انسانوں کی خدمت کرنا، تمام مسائل کو حل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خوبیاں جن کی بنیاد پر اسلام پھیلا ساری دنیا میں کو بکو، علمی گفتگو، آج شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن ہر پیر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 224۔ محترم ناظرین، وقفے سے پہلے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو خطاب فرمایا اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو۔ الحمدللہ وقفے سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ یہ سورۃ مبارکہ سورہ مائدہ یہ صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اور خاص طور پر یہ آیت مبارکہ کیونکہ مسلمانوں نے مشرکین مکہ سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کا، اس کو پاسداری کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے حکم دیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں
انتہائی شد و مت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو۔ محترم ناظرین، اب جو ہماری گفتگو ہے اس میں ہم انشاءاللہ یہ سمجھیں گے کہ وعدوں کی مختلف قسمیں کون کون سی ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم سب اپنا جائزہ بھی لیں گے کہ کیا ہم ان معاہدوں کو، ان وعدوں کو پورا بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ جیسے میں نے وقفے میں جانے سے پہلے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے معاہدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ لہذا سب سے پہلا معاہدہ ہم نے کس سے کیا ہوا؟ قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق فرمایا تو انسانوں کی ارواح سے ایک وعدہ لیا، اس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ان سب نے کہا کہ یقیناً اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہ بھی ہیں۔ گویا یہ وہ وعدہ ہے جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، عہد الست۔ سب سے اہم ترین وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے کہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں۔ یہ رب اور بندے کا تعلق، بندگی کا تعلق جو ہے یہ ایک وعدہ ہے۔ کیا یہ معاہدہ، یہ وعدہ جو اللہ پاک سے ہم نے کیا اس کی ہم پاسداری کرتے ہیں؟ حدیث شریف ہے مسلم کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت میں پڑھی جانے والی آیات کا، ہر آیت کا جواب دیتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمے کے جواب میں جواب ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس پر بھی رب سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، اس پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان قول و قرار ہے، وعدہ ہے۔ وہ مجھے اپنا رب مان کر بندگی کا وعدہ کر رہا ہے، عبادت کا کر رہا ہے، تو ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک وعدہ ہے۔ محترم ناظرین، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس وعدے کے حوالے سے پاسداری کرتے ہیں، جو اس وعدے کا لحاظ کرتے ہیں؟ کلمہ طیبہ میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن کیا واقعتاً اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے؟ اس حقیقت پر کیا واقعتاً ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے؟ ورنہ حقیقت تو یہ ہے، قرآن حکیم اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ جو نفس ہے، یہ خواہشات نفس، یہ بھی معبود بن جاتی ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ فرقان میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو اپنی خواہشات نفس کو معبود بنائے بیٹھا ہے؟ لہذا بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ معبود نہیں رہتا، بلکہ انسان کا معبود اس کا نفس بن جاتا ہے، اس کی خواہشات بن جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا معبود پیسہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ایسے شخص کو جس کا اصل معبود جو ہے وہ دینار ہے یا درہم ہے، فرمایا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو درہم و دینار کا بندہ ہے۔ لہذا یہ بندگی صرف رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کی اطاعت، اسی کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے محبت ہے اس درجے میں جیسے کہ اللہ سے ہونی چاہیے، اسی طرح کسی اور کی اطاعت ہو رہی ہے، اسی طرح توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں کی جا رہی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کی جا رہی، یہ سارے کے سارے اس وعدے کے منافی ہیں جو ہم نے اللہ سے کیا، عہد الست، دنیا میں آ کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کیا۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر شعور سے نہیں پڑھ رہے تو پھر یہ وعدہ خلافی ہے جو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ہے پہلی اور اہم ترین قسم وعدوں کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ دوسرے وعدے کی قسم یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ سے وعدہ کرے۔ بعض اوقات انسان وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ وعدہ ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، نافرمانی نہیں کروں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی اگر کرتا ہے تو یہ وعدے کے خلاف ورزی ہے۔ یا اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں ساری زندگی 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کروں گا، یہ وعدہ کیا اس نے شعور کی عمر میں، اب اگر نماز ادا نہیں کر رہا، اس میں کوتاہی کر رہا ہے، وعدہ خلافی ہے۔
بہرحال انسان اپنے آپ سے بھی وعدہ کرتا ہے، اس کو پورا کرنے بھی ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بین الانسانی معاہدات، جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ انسانی یا اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ کسی بھی معاشرے کی صحت اگر آپ نے دیکھنی ہے، کتنا مستحکم ہے، کتنا ترقی یافتہ معاشرہ ہے، وہاں سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے % لوگ ہیں جو اپنے معاہدات کو پورا کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں لوگ اپنے معاہدات کو پورا کرنے والے ہیں وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، وہ اسلام کا معاشرہ ہے، وہ مومنوں کا معاشرہ ہے۔ اور جہاں پر لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے بجائے وعدہ خلافی کریں، افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ سلوگنز ہیں باقاعدہ، لوگ بڑے فخر سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے وعدے کی اہمیت ابھی واضح ہوئی، لیکن اگر کوئی شخص یہ بات کہہ رہا ہو کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، در حقیقت اس کے ایمان کے منافی ہے۔ لہذا بین الانسانی معاہدات میں سب سے اہم تر معاہدہ یہ نکاح کا معاہدہ ہے۔ جب انسان جو ہے، ایک مرد ایک عورت کے حوالے سے یہ قبول کرتا ہے کہ میں اس کے تمام تر نان نفقے کی ذمہ داری لیتا ہوں، بہرحال یہ تو ایک بہت اہم ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک معاشرتی معاہدہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بنا کر، آیات قرآنی سنا کر، حدیث سنا کر، سب کو گواہ بنا کر انسان کرتا ہے۔ اب حقوق اور فرائض کا جو تعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، اگر ان کو ادا نہیں کر رہا، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، بیوی شوہر کے جو حقوق ہیں ادا نہیں کر رہے، یہ در حقیقت وعدہ خلافی ہے۔ اس اعتبار سے ہم سب کو اپنے خاندانی معاملات کا جائزہ لینا چاہیے۔ جو حقوق متعین کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی کے، شوہر کے، وہ فرائض ہیں کہ ان کو ادا کیا جائے۔ اگر اس میں کوتاہی کر رہا ہے خدا نخواستہ لا علمی میں جان بوجھ کے، تو یہ در حقیقت وعدہ خلافی ہے۔ اسی طرح بیوی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، اپنے شوہر سے محبت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کو اس حد تک اہمیت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اگر انسانوں میں سے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ بہرحال انسانوں کو سجدہ کرنا ہمارے دین میں حرام ہے، لیکن کس درجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے لیے شوہر کی عظمت بیان کی۔ لہذا معاہدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو بیوی کسی کے نکاح میں ہے وہ اپنے شوہر سے محبت کرے، اس کی وفادار رہے، مزید یہ کہ جو معاہدے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں وہ پوری کرے۔ پھر ایک اور اس کا اگلا درجہ، اگلی ڈائمنشن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے، لہذا اب ماں باپ کی ذمہ داری، ماں باپ کے فرائض وہ ادا کرنا، یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عائد کردہ ہے۔ اولاد کو قتل نہ کیا جائے، اولاد کے تمام تر حقوق ادا کیے جائیں۔ اسی طرح اولاد پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند فرائض رکھے، وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے، ان کے لیے دعا کرے، ان کی خدمت کرے۔ پھر اور آگے بڑھائیے، یہ تو میں نے معاشرتی جو وہ احکامات ہیں یا وہ معاہدات ہیں جو ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ کہیں اگر جاب کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، کوئی آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے، اس کے ورکنگ آورز ہیں، اس کے لیے آپ سیلری ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص معاہدہ کرتا ہے باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لیٹر پر، اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، ورکنگ آورز، ورکنگ نیچر جو ہے، جاب نیچر جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اس پہ سائن کرتا ہے۔ اب اگر اس ایگریمنٹ کو پورا نہیں کر رہا، سیلری پوری لے رہا ہے، وقت پہ نہیں جاتا، یا خدا نہ خواستہ وقت پر جا کر کام نہیں کرتا، یہ آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ لہذا اس حوالے سے ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ واقعتاً بین الانسانی معاہدات میں کیا ہم اپنے تمام تر معاہدات کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو۔ لہذا اب اگر کوئی شخص کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے، کوئی بزنس کانٹریکٹ کرتا ہے، زبان دے دیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، نہیں کر رہا، یا جو معیار بتاتا ہے کسی چیز کو بیچنے کا اس کے مطابق نہیں ہوتا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر یہ کام کر لیتا ہے، در حقیقت یہ سارے وہ کام ہیں جو ایمان کے منافی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ المائدہ کی پہلی آیت کے حوالے سے الحمدللہ وعدوں کی پاسداری کے حوالے سے آج جو ہے بات مکمل ہوئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ لہذا وعدے کی اہمیت کیا ہے، وعدہ کہتے کسے ہیں، پھر وعدہ ادا کرنا ایمان کی علامت ہے، اور وعدوں کو پورا نہ کرنا یہ ایمان کے منافی ہے، یہ منافقت ہے، یہ وہ طرز عمل منافقوں کا تھا۔ پھر وعدے کی مختلف اقسام، اس میں خاص طور پر پہلی اور اہم ترین قسم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے، شریعت اسلامی کے تحت
اللہ کو معبود مان کر اس کی عبادت کرنے کا وعدہ، پھر اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدے، نمبر 3 کسی آرگنائزیشن میں اگر آپ موجود ہیں اس میں جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اس اعتبار سے وعدے، بین الانسانی معاہدات کے حوالے سے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ سارے وہ معاہدات ہیں جس کے ذریعے ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر یہ معاشرہ مستحکم ہوگا تو کس بنیاد پر کہ ہم اپنے معاہدات کو، اپنے عہدوں کو پورا کریں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس اعتبار سے احساس ذمہ داری عطا فرمائے کہ یہ معاہدات کو پورا کرنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو پھر یہ منافقت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی منافقت سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ